تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی۔ قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس پر قسم فرمانا اہل عقل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے۔ یہ ایک کافر تھا عدی بن ربیعہ، یہ مراد ہے یہاں انسان سے۔ ایک روایت کے مطابق ابو جہل بن ہشام مراد ہے۔ تو یہ ابو جہل یا عدی بن ربیعہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا، دوبارہ ان کو جمع کیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، قیامت نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے تھے یہ جہاں ہے بس ختم ہو جائے گا کام تمام، لہٰذا جو عزت پانی ہے، جو لذت حاصل کرنی ہے، جو عیش و عشرت کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی جہان میں کرنا۔ آج کل بہت سارے لوگوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت بس ایک اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے، دو لمحوں کے لیے خیال آیا تو رک کے پھر اپنی وہی ڈگر کی زندگی۔ لیکن آخرت جب تیقن کی اس منزل تک پہنچ جائے پھر انسان کے اعمال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں یقین کی کمزوری انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی میں نظم پیدا ہو اور ہم اللہ کے حقوق جھکنے والے، اس کے شکر گزار بندے، اس کی اتباع کرنے والے بندے۔ تو اب وہ کافر کہتے تھے ابن ربیعہ یا ابو جہل کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی تھی، اور حضور کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے؟ اور ساتھ ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا۔ ذرا قرآن پڑھیے، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ۔ اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس کی زبان بولنے لگی ہے، اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ نضر بن حارث حضور کے سامنے ہڈی لایا تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی، ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کون زندہ کرے گا؟ جواب سنو، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ نہیں تھا، اس کی صورت نہیں تھی، اس کا میٹیریل نہیں تھا، اس کا مادہ نہیں تھا، لیکن جس نے حضرت انسان بنایا، پانی کی بوند سے تخلیق کیا، تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ان کے ذرے بکھر گئے، بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھاڑ کے کھا گئے، کچھ وہ کھا گئے، کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں، کچھ ان کی ہڈیاں راکھ بن کے اڑ گئیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان کے اجزاء جوڑے جائیں؟ اب یہ عدی بن ربیعہ نے بھی یہی کہا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ آدمی گمان کرتا ہے، کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کر دیں اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑ دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا، لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ اشش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا، کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لیے جوڑنا کیا مشکل ہے۔ تو یہ عجیب تم نے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن
ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال پوچھے گا. یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے. ایک آدمی نے ظلم کیا, جبر کیا, زیادتیاں کی, لوگوں کا حق لوٹا, لوگوں کا مال غصب کیا, عزتیں پامال کی, اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا, کچہریاں وہ خرید لیتا تھا, پولیس وہ خرید لیتا تھا, کوئی سے پوچھنے والا نہیں تھا, اس کی بات چلتی تھی, اس کا فون چلتا تھا, اس کا رکا چلتا تھا, عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا. ہزاروں کے حق غصب کر کے, ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے, لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا. بس قصہ ختم. اب نہ وہ اٹھے گا, نہ اسے حساب لیا جائے گا. تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹکٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں, آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا, جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا, اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی, اس دربار میں تمہاری پوری داد رسی کی جائے گی. عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے, ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے, ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے. اور وہ دن قیامت کا دن ہے. اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے اور تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہوں, لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے, تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا, اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے, اس کے حضور پیش ہوگے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے. استغفر اللہ. یہ ایک ظالم کافر تھا, وہ حضور کی خدمت میں آیا, کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی. حضور نے اس کو دلائل دیے, تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا. اللہ اکبر. تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے. اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے, بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اس کی سرکشی دیکھیے, اس کا تمرد دیکھیے. وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ, یہ جرم, یہ بدی, یہ بدکاریاں, یہ ظلم جو میں کرتا ہوں, یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا. کیسی ڈٹائی ہے, مذاق اڑاتا ہے, تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا. کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے, جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں, جو دادے عیش دیتا ہوں, جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں, جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں, جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں, جو برائیاں کرتا ہوں, اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا. پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے. اللہ اکبر. یسأل ایان یوم القیامہ. پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی, یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے. لاؤ نا قیامت, کب آئے گی قیامت, میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب جواب سنیے. اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں. وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی, میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. کوئی قیامت نہیں ہے, مذاق اڑاتا ہے. قیامت کب آئے گی؟ آواز آئی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے, چاند بے نور ہو جائے گا, سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر. آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت, اس دن بھاگتا پھرے گا. کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ, کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا, کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر. آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر. اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے. انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا. ایک ایک چیز تشت ازبام ہو جائے گی. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے. جو بند کمروں میں جرم کیے, دادے عیش دیتا رہا, وہ بھی کھل جائیں گے. اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی, کوئی زور نہیں ہوگا, کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ, اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا, جو پیچھے چھوڑا, جو جرم کرتا رہا, جو نیکیاں کی, جو برائیاں کی, سب کچھ تشت ازبام ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے. ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا. قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہوا, اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی, سب کچھ لکھ دیا. نامہ اعمال سامنے ہوگے, زمین بولے گی, ہاتھ پاؤں بولیں گے, فرشتے بولیں گے, کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا, کیا کیا گناہ کرتا رہا. تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی. تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ,
لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے، اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے. اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے، فرشتے نہ بتاتے، پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اللہ اکبر. اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے. کوئی جھوٹ بول لیا، کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا، کوئی مکر کر لیا، کوئی رشوت چل گئی، کوئی سفارش کام آ گئی، کوئی بہانہ تراش لیا، بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا، نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے، نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا، اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا. اللہ اکبر. دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. جو اس نے جرم کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. بعض اوقات لاجواب کر دیتا ہے، بعض اوقات مطمئن بھی کر لیتا ہے. وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا ہوتا ہے، جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے، اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے. اگرچہ وہ دلائل سے، مکر و فریب سے، باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے، کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین، اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو مجرم بے چین رہتا ہے. آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے. جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے. بے چینی گناہوں کی ہے. گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، سکون نہیں آنے دیتا. اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے، اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو، اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو. اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے. اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی. اگر اس کا خیال بہکا ہے، اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے، اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے، گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے. انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے طمانیت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا. سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانیت اتر جاتی ہے. اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو. اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتراؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو. جب مالک نے معاف کر دیا، اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی. تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی. یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے. تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں. ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی. اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفہ ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا. تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے ایک بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے، کیا ارشاد کرتا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تن گوش ہو کے اس وحی کو سنتے، پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں، اسرار ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں. تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور گوارا کر رہے ہوتے. اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا، اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے، حضور کے قلب اطہر پر گرا